بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ نے پچھلے ویڈیو میں ملاحظہ فرمایا کہ ہم حضرت سلمان کی حیات پر گفتگو کر رہے ہیں، اسی ویڈیو سے آگے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا ہے۔ ان میں سب سے اہم یہ ہے کہ ہم نے جیسے سنا کہ جناب سلمان بہت دور سے نبی کے پاس آئے تھے، ایک طویل وقت انہوں نے گزارا تھا۔ جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ ان کے والدین مجوسی مذہب سے تعلق رکھتے تھے، ان کے آبا و اجداد کا مذہب مجوسی یعنی آتش پرست تھا، اور ان کو تعلیم بھی ویسے ہی ملی تھی۔ بچپن میں ان کی دینی درسگاہوں میں وہ تعلیم حاصل کی تھی انہوں نے، لیکن بچپن سے ان کو تلاش حق کی طرف ان کا دل لگا ہوا تھا، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ اپنے مذہب سے بیزار تھے، ورنہ تلاش حق کے لیے اتنا بڑا قدم آپ کبھی نہیں اٹھاتے۔ تو سب سے بڑا سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب آپ بچپن سے ہی اپنے مذہب سے بیدار تھے، اپنے پرکھوں کے مذہب سے بیدار تھے، تو اور رسول کے پاس جب آئے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جب آئے، آپ نے کلمہ پڑھا، اس کے بعد سے تو آپ مسلمان کہے جانے لگے، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن رسول تک آنے اور اپنے گھر سے نکلنے کے بیچ میں جو وقت گزارا ہے، تو یہ ہم اس وقت میں یہ کیا تھے اور ہمیں انہیں کیا کہتے، یہ سوال اٹھنا لازمی ہے۔ تو اس کا جواب بھی بہت آسان سا ہے کہ میں اگر اپنی طرف سے کچھ بات کہوں تو اس کی کوئی اہمیت نہ ہوگی، تو میں روایت آپ کے سامنے پیش کر دوں تاکہ بات واضح ہو جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات سے پہلے آپ کیا تھے۔ تو اس کے لیے ایک روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ سلمان کبھی مجوسی نہیں تھے، بلکہ وہ ظاہر میں مشرک اور مجوسی تھے، باطن میں مومن تھے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ وہ مجوسی تھے ہی نہیں، وہ تو مومن تھے۔ اب ایک اور واقعہ آپ کے سامنے عرض کر دیں تاکہ بات اور واضح ہو جائے۔ جناب امیر المومنین فرماتے ہیں، جب ان سے کسی نے پوچھا جناب سلمان کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا کہ اے شخص، ایک دن میں نبی کی بز میں بیٹھا ہوا تھا، سلمان بھی وہاں موجود تھے، تو اتنے میں ایک عرب آیا اور اس نے جناب سلمان کو ان کی جگہ سے ہٹا دیا اور خود بیٹھ گیا۔ یہ دیکھنا تھا کہ سرکار غضبناک ہو گئے، آپ کو غیظ آ گیا، اور آپ نے جس شخص نے ہٹایا تھا اسے فرمایا کہ اے شخص، تو نے اس شخص کو ہٹایا ہے جس پر جبریل امین خدا کا سلام میرے پاس لاتے ہیں، کوئی چھوٹا مرتبہ نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ اے شخص، تو نے اس کو ہٹایا ہے اپنی جگہ سے کہ جس کے لیے جبریل امین خدا کا سلام میرے پاس لاتے ہیں۔ تو نہیں جانتا کہ سلمان ہم سے ہیں، جس نے اس پر ظلم کیا اس نے ہم پر ظلم کیا، جس نے اسے اٹھایا اس نے مجھے اٹھایا، جس نے اسے اپنے پاس بٹھایا اس نے مجھے اپنے پاس بٹھایا۔ اے عرب، سلمان کے بارے میں دھوکہ نہ کھا، خدا نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں سلمان کو لوگوں کی موت کے وقت سے آگاہ کروں۔ خدا نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں سلمان کو لوگوں کی موت کے وقت سے آگاہ کر دوں اور وہ باتیں، وہ امور تعلیم کر دوں جو حق کو باطل سے جدا کرتے ہیں۔ عربی آدمی نے عرض کیا کہ میرا خیال یہ نہیں تھا کہ سلمان ایمان کے کس درجے پر فائز ہیں۔ یہاں سے غور سے سنیے گا کہ میرا خیال یہ نہیں تھا کہ سلمان ایمان کے کس درجے پر فائز ہیں، بلکہ میں صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا وہ پہلے مجوسی یعنی آتش پرست تھے؟ اب اس سوال کے جواب میں آپ کیا کہتے ہیں وہ قابل غور ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا وہ پہلے مجوسی یعنی آتش پرست نہیں تھے؟ فرمایا اے رب، تو عجیب عقل کا آدمی ہے، تو اس سے برابر سلمان کے فضائل بیان کر رہا ہوں اور تو یہی کہے جا رہا ہے کہ سلمان مجوسی تھے۔ او بے عقل، وہ مجوسی نہیں تھے بلکہ شرک کو تقیہ کے طور پر ظاہر کرتے تھے اور ایمان کو پوشیدہ رکھتے تھے، یعنی اپنے آس پاس کے حالات کے مطابق، جبکہ ان کے گھر والے مطلب مجوسی ہیں، آبا و اجداد مجوسی ہیں، گاؤں والے، قبیلے والے، شہر والے سب کے سب مجوسی ہیں، تو اس لیے اپنا ایمان پوشیدہ رکھے ہوئے تھے اور
شرک کو ظاہر کرتے تھے۔ تو ان باتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کا مرتبہ کیا ہے جناب سلمان کا۔ اور ایک ارشاد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک ارشاد گرامی ہے کہ ایمان کے 10 درجے ہیں، آپ نے سنا ہوگا کئی مرتبہ کہ ایمان کے 10 درجے ہیں۔ مقداد 8ویں درجے پر، ابو ذر 9 درجے پر، اور سلمان 10 درجوں پر فائز ہے۔ یہ مرتبہ ہے حضرت سلمان کا۔ اور ایک اور روایت میں چھٹے امام علیہ والسلام سے جو روایت ہے کہ سلمان لقمان سے بہتر ہے۔ جناب سلمان کے بارے میں جناب سلمان لقمان سے بہتر ہے، یہ آپ کی فضائل ہے۔ اور ایک روایت اور ہے کہ جناب جابر سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں میں نے رسول خدا سے سلمان کے مراتب کے بارے میں سوال کیا، آپ نے فرمایا سلمان کا علم وہ دریا ہے، سلمان کا علم وہ دریا ہے جو کبھی خشک نہیں ہوتا، جس نے سلمان کو راضی رکھا اس نے اللہ کو راضی رکھا۔ اس بات پر آپ کو غور کیجیے گا، اور آنے والے ویڈیوز میں اس چیز کی آپ کو بہت ضرورت پڑنے والی ہے کہ جس نے سلمان کو راضی رکھا اس نے اللہ کو راضی رکھا۔ یہ جناب جابر سے روایت ہے جناب سلمان کے بارے میں۔ روایت میں ہے کہ کسی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا کہ میں آپ سے جناب سلمان فارسی کا تذکرہ بہت سنتا ہوں، اس کی وجہ کیا ہے؟ شخص آیا، اس نے چھٹے امام علیہ السلام سے آ کے عرض کیا کہ میں آپ سے سلمان فارسی کا تذکرہ بہت سنتا ہوں، اکثر سنتا ہوں، آپ بہت زیادہ ان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ تو اب آپ نے جو جواب فرمایا، آپ نے فرمایا کہ سلمان کو سلمان فارسی نہ کہو۔ چھٹے امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سلمان کو سلمان فارسی نہ کہو بلکہ سلمان محمدی کہو۔ اور سلمان کا ذکر زیادہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ 3 فضیلتیں ایسی رکھتے ہیں، وہ 3 فضیلتیں ایسی رکھتے ہیں کہ جن کی وجہ سے میں ان کا اتنا ذکر کرتا ہوں، ان کا تذکرہ کرتا رہتا ہوں۔ اول یہ کہ انہوں نے اپنا نفس امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے اختیار میں دے دیا تھا، یعنی اب سلمان کی اپنی کوئی خوشی، اپنا کوئی غم کی کوئی سوچ نہیں، بلکہ جو حضرت امیر المومنین علیہ السلام کو منظور ہو اسی پہ سلمان خوش ہے۔ پوری طرح سے اختیار، اپنی زندگی کا اختیار جناب امیر المومنین علیہ السلام کے سپرد کر دیا تھا، ان کے اختیار میں دے دیا تھا۔ دوسری یہ کہ وہ مالدار اور صاحب دولت کے مقابلے میں غریب اور مسکین لوگوں کو زیادہ دوست رکھتے تھے، یعنی ان کا ملنا جلنا مالدار اور صاحب دولت جو ہوتے ہیں، صاحب ثروت، ان کی مناسبت غریبوں سے ان کا ملنا جلنا، ان کی دوستی بہت زیادہ تھی۔ یہ عادت، یہ خصلت چھٹے امام علیہ السلام کو بہت پسند ہے۔ فرما رہے ہیں کہ یہ جو دوسری جو ان کو پسند کرنے کی جو دوسری وجہ ہے یہ کہ وہ مالداروں کی بنسبت غریبوں کو زیادہ، مسکینوں کو زیادہ دوست رکھتے تھے۔ تیسرے یہ کہ وہ علم اور علماء سے محبت کرتے تھے۔ سلمان خدا کے صالح بندے تھے اور سچے مسلمان تھے۔ یہ چھٹے امام علیہ السلام کی یہ روایت ہے کہ وہ صالح بندے تھے اور سچے مسلمان تھے۔ اور ایک چیز جو بہت دیر سے غور کر رہا تھا وہ یہ کہ آخر میں وہ بھی آپ کے سامنے عرض کر دیں کہ جناب سلمان جو گھر سے اپنے چلے اور نبی تک آئے، تو ظاہر سی بات اس میں کچھ وقت لگا ہوگا، کچھ زمانہ گزرا ہوگا۔ اس کے بارے میں جہاں تک مجھے ملا، حالانکہ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ کتابوں میں اتنا ہی لکھا ہوگا، لیکن جو میں نے ڈھونڈا اور جو میرے پاس کتابیں موجود ہیں ان میں جو چیز ملی وہ یہ کہ آپ کے سفر کی مدت 400 برس تک لکھی ہوئی ہے، کہ گھر سے چلنے کے بعد نبی تک آنے میں آپ کو 400 برس لگے ہیں تلاشی حق میں۔ اور اگر آپ کم سے کم مان لیں تو اتنی تو ضرور ماننا ہوگی کہ جناب سلمان اس وقت اپنے گھر سے نکلے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بھی نہیں ہوئی تھی۔ تو اگر اس نظریے سے آپ دیکھیں تو یہ ماننا پڑے گا کہ نبی تک آنے میں ان کو کم سے کم 50 سال سے تو زیادہ کا زمانہ لگ ہی گیا۔ ورنہ دوسری بات جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ حضرت کی خدمت میں پہنچنے میں، گھر سے نکلنے میں 400 برس کا زمانہ گزرا ہے۔
یہ چیزیں میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اس کے باقاعدہ حوالے بھی موجود ہیں، کتابوں سے دیکھ کے اپنی طرف سے کچھ آپ کے سامنے نہ عرض کیا ہے اور نہ عرض کرنا ہے۔ آج کے لیے بس اتنا، انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں اور حضرت سلمان محمدی کے حیات کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ اور ساتھ میں ایک چیز عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ پہلے ویڈیو کے بعد میرے بہت سے دوستوں نے فون کیا، میسج کیا، اور جو کمی تھی ان کی طرف آگاہ کیا، انہوں نے کچھ مشورے بھی دیے، اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد وہ اس بات کو سمجھ جائیں گے کہ کچھ مشورے جو تھے ان پر عمل ہو چکا ہے، اور کچھ مشورے ایسے ہیں کہ جن پہ انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا کہ ان پر بھی عمل کیا جا سکے۔ آپ ہم سے جڑے رہیں، کوشش کروں گا کہ علم میں بہت زیادہ اضافہ تو نہیں کر سکتا ہوں، لیکن کم سے کم نوجوانوں کو اور آپ کے بچوں کو ضرور تاریخ سے تھوڑا قریب کرنے کی کوشش جاری رکھوں گا۔ اور ساتھ میں جو میرا فیس بک پیج ہے، اسی تاریخی باتیں نام سے، آپ ان سے جڑے، اس پہ بھی صحابہ کی اور دیگر خاص تاریخوں کے بارے میں پوسٹ ڈالتا ہوں، ہندی میں ہوتی ہیں وہ پوسٹ، ان کو آپ استفادہ کر سکتے ہیں، ان سے آپ ان کو پڑھیے، جیسا کہ ابھی بھی اس میں جناب حجر بن عدی کی زندگی کے بارے میں ابھی لکھ رہا ہوں، آپ ان سے بھی جڑیں، اور اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اس میں آپ کی معلومات کی چیزیں ہیں اور آپ کے کام آنے والی چیزیں ہیں، آپ کو فائدہ پہنچانے والی چیزیں ہیں، تو ضرور آپ لیے اس یوٹیوب چینل سے بھی اور تاریخی باتیں نام کے فیس بک پیج سے۔ آج کے لیے